أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی دوسری ویڈیو بنا رہے ہیں۔ پہلی ہم نے بنائی تھی سورہ فاتحہ کی، اب ہم شروع کر رہے ہیں قرآن مجید کی آخری سورہ جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دو صورتیں، ایک قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق ہے، اور دوسری سورہ ناس جن کو ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس۔ اس صورت کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انسانی جسم، انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح ہے اور دوسرا ہمارا جسم ہے۔ جس طرح روح کی غذا کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، واک کرتے ہیں، طاقتور چیزیں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ طاقتور رہے، اسی طرح روح کی طاقت کے لیے ہمیں ایسے اذکار، ایسے ذکر کرنے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا پڑتا ہے، اپنی سوچ کو صاف رکھنا پڑتا ہے، اپنے اعمال کو صاف ستھرا رکھنا پڑتا ہے، جس سے ہماری روح طاقتور بنتی ہے۔ یہ صورت بھی ہماری روح کی طاقت کے لیے ہے، اور ان دونوں صورتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تلاوت ان کو صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھا جائے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے، اور بہت سارے برے اثرات سے یہ آپ کو محفوظ کرتی ہے۔ تو چلو اس کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے، جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ نارملی ہمیں کرتے ہیں کل کا عربی مطلب ہے کھا جاؤ، اس لیے اس کو کلکلا گلے میں سے کر کے نکالتے ہیں، جس کا مطلب ہوگا کہہ دو، قل اعوذ برب الناس۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، انسانوں کے رب کی، یعنی میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سب کا بادشاہ ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اس کے قدرت میں ہر ایک چیز ہے۔ میں زندگی موت اس کے پاس ہے، رزق کی کشادگی اس کے پاس ہے، صحت بیماری اس کے پاس ہے، تو پھر وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے، تو میں اس بادشاہ کی پناہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کا سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے الہ الناس، کہ میں سب دنیا کے دوسرے خداؤں سے منہ موڑ کے صرف اور صرف انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، الہ ان کے مالک، ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جو لوگوں کے دلوں میں بار بار آتا ہے۔
یعنی انسان کے دل میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بڑی بڑی باتوں کے بھی وسوسے پڑتے ہیں. وہ وسوسے چاہے کسی بھی طرح کے آئیں، چاہے انسان کے اپنے نفس سے نکلیں، چاہے اس کو کوئی دوسرا وسوسے میں ڈالے، تو یہ وسوسے بار بار آتے ہیں. تو اس سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی وہ ذات، یوسوس فی صدور الناس وہ لوگ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. الذی وہ لوگ، یوسوس جو وسوسے ڈالتے ہیں، فی صدور دلوں میں، الناس لوگوں کے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. یعنی وسوسہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کہ وہ اعمال کے سلسلے میں بھی وسوسے ہو سکتے ہیں، یا مختلف طرح کے بھی وسوسے آ سکتے ہیں. من الجنۃ والناس، چاہے وہ وسوسہ دینے والا وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو بچوں یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کو اب ہم نے یاد کرنا ہے، اس کا مفہوم سمجھنا ہے، اور پھر اس کو صبح اور شام، صبح فجر کی نماز میں پڑھنا ہے اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد ان کا وہ کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. اس ویڈیو کو، ان چیزوں کو بار بار سنیے گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے اس سلسلے میں کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی ایسی بات وہ نکل گئی ہو جو اس قرآن کے سے مطابقت نہ رکھتی ہو، تو میں اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا. اوکے، اللہ حافظ.